ذرا تصور کیجئے آپ جنت میں چہل قدمی کر رہے ہوں کہ اسی دوران آپ کی نگاہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑ جائے۔ ان کو دیکھتے ہی آپ سلام کریں اور سر پر بوسہ دیں، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارد گرد لوگوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمائیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور میرے پہلو میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو درخت کے پاس تشریف فرما ہیں وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کی سونتی ہوئی تلوار ہیں۔ پھر آپ عز و انکساری کا مجسمہ بن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کریں کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواباً ارشاد فرمائیں، وہ کوثر کی نہر کے پاس ہوں گے، تم وہاں جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ وہاں اس محبوب و دلربا شخصیت کے قدموں میں پہنچ جائیں جن سے ملاقات کا اشتیاق طویل ہو گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی سلام کریں اور مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمائیں، کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ پھر آپ حیران ہو کر پوچھیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ پھر وہ تم سے فرمائیں، تمہارا پڑھا ہوا درود و سلام مجھ تک برابر پہنچتا رہا، آؤ میں تمہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر سیراب کر دوں۔ پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا وہ جام پی رہے ہوں جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اے میرے رب، ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات سے محروم نہ فرمائیے گا۔ ہم اس جہاں میں نہ دیکھ سکے، اس جہاں میں دیدار محبوب سے محروم نہ کیجیے گا۔ مگر ہم خالی ہاتھ امتی سہی اور تہی دامن اور گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، مگر میرے مالک ہمیں آقا دو جہان سے نسبت بھی تو آپ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے اور غرق سہی، مگر میرے رب میرے اندھیروں کی روشنی حضور ہیں۔ جلاتی دھوپ میں چھاؤں حضور سرور کونین ہیں۔ رسالت معاب کی جس میں اطہر سے خوشبو میرے روح کی غذا ہے۔ میرے ایمان کی ترقی آقا دو جہاں کی محبت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار میری زندگی ہے۔ میں دنیا کی صحرا کا بھٹکا اجنبی مسافر دیدار اقدس کا پیاسا ہوں۔ یہاں نہ سہی مگر وہاں پیاس بجھا دیجئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین کی مبارک دھول میرے بدن کی تازگی اور نشاط کا ذریعہ ہے۔ سرور کونین کے چہرے اقدس کا نور میرے آنکھوں کی بینائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مقدسہ میرے جنت کا ذریعہ ہیں۔ میرے رب میرے مالک محروم نہ فرمائیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے اس جہاں اس دنیا میں ایک احسان یہ بھی کر دیجئے، مدینہ دکھا دیجئے۔ صحابہ نے آپ کے چہرے انور سے دیدار کر کے آنکھیں ٹھنڈی کی، ہمیں روضہ انور دکھا دیجئے۔ یا رب العالمین، اس تصور کو، اس خواب کو حقیقت میں بدل دیجئے۔
سارے جہانوں کی، ساری مخلوق کی، ساری عمر کی نافرمانی اور گناہ تیری رحمت کے ایک ذرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس رحمت بے بہا و بے انتہا کی کرنوں اور شعاعوں میں ایک کرن اگر ہم مسکینوں پر پڑ جائے تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میرے رب محروم نہ کیجیے گا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر اور پھر دیدار چہرہ والضحیٰ کروا دیجیے گا۔ میرے رب یہ احسان کر دیجیے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ اجمعین۔